السلام علیکم ناظرین، رمضان مبارک کے حوالے سے خصوصی ٹرانسمیشن محبت رمضان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ حبیب الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں الحبیبی ٹی وی۔ اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ خصوصی تعاون فرمایا ہے پی ایس ٹی مری نے، جن میں بالخصوص محترم رحیل خان قادری صاحب، محترم وقاص عباسی صاحب، علامہ حمزہ امجد عباسی صاحب، علامہ نفیس ستی صاحب، علامہ حویس ظفر ستی صاحب، اویس اشفاق عباسی صاحب، ولی زبیر عباسی صاحب، ذیشان نذیر، مظہر محمود عباسی، وکیل عباسی، علی عباسی، جبران عباسی، ثاقب قریشی، روہیل قریشی، حیدر علی شامل ہیں۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے آپ تمام حضرات کو رمضان مبارک کی بہت بہت مبارک ہو۔ یقیناً یہ ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ ایک مرتبہ پھر اس نے ہم کو یہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ عطا فرمایا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ عبادات کریں، درود پاک پڑھیں، استغفار کریں، توبہ و استغفار کریں، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کریں، تاکہ ہم عید الفطر کو اس حال میں پائیں، اس حال میں عید الفطر منائیں کہ ہمارا ظاہر بھی پاک ہو چکا ہو اور ہمارا باطن بھی پاک ہو چکا ہو۔ آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں خادم اسلام ثناخان مصطفیٰ علامہ نیاز احمد قادری صاحب۔ میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے وقت نکال کر یہاں پہ تشریف لائے۔ آج ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ رمضان المبارک کو ہم کس طریقے سے گزار سکتے ہیں اور کیا کیا اعمال ہم بجا لائیں، اور ہماری روزمرہ کی روٹین کیسی ہونی چاہیے۔ جو عام روزمرہ کی جو روٹین ہے وہ ہم نے کس طریقے سے اپنے یعنی کہ نفس کو قابو میں کرنا ہے، اس میں پریکٹس کس طریقے سے کرنی ہے، اور اللہ کی طرف سے ہمیں کیا کیا حکم ملا ہے، اور کون کون سی ایسی سنتوں کو ہم زندہ کر سکتے ہیں، اور کیا کیا ہم روزمرہ کی روٹین میں ہم اپنے اندر وہ تبدیلی لا سکتے ہیں، تاکہ یہ رمضان مبارک بھی ہمارا اچھا گزرے اور آئندہ بھی ہم اسی طریقے سے جس طرح ہم رمضان مبارک میں ہوتے ہیں، آئندہ بھی رمضان مبارک کے بعد بھی ہمارے وہی اعمال اسی طریقے سے ہم اپنے اعمال کو جاری رکھ سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے یہاں بولنے کا موقع عطا کیا ہے۔ تو انشاءاللہ رمضان المبارک کے حوالے سے چند باتیں آپ کی گوشت گزار کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو باتیں ہوں میرے سمیت تمام کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ بعد از حمد و ثنا، سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان محترم، آج جس موضوع کے اوپر مجھے بات کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے رمضان المبارک کے روزے، رمضان المبارک کا روزہ جو ہم پر فرض کیا گیا ہے، اور یہ عظمتوں اور رحمتوں والا، فضیلتوں والا مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بار پھر عطا کیا ہے۔ تو آج جب ہم آقا دو جہاں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہیں، اللہ تعالیٰ کا ہم پر بڑا خصوصی کرم ہے، اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل ہے ہم پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عظمتوں والا، رحمتوں والا مہینہ عطا کیا۔ دوستان محترم، اللہ کے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید نے اعلان فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو،
اب یہاں قرآن نے بڑا نقطہ پیش کیا، بڑا عظیم پوائنٹ پیش کیا، اور یہ شرط لگا دی کہ جس کے پاس ایمان کی دولت اور ایمان کا خزانہ موجود ہے، انہیں اللہ کا پاک کلام قرآن مجید واضح طور پر مخاطب کر کے اعلان کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پر رمضان المبارک کے روزے فرض کیے گئے اور تم سے پہلے، تم سے قبل بھی یہ روزے فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اب اللہ کے پاک کلام قرآن مجید کی اس آیہ مبارکہ سے ہمیں جو سبق ملتا ہے یا ہمارے لیے جو نتیجہ نکلتا ہے، اس پر ہمیں غور و فکر کرنی ہے کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ یا رمضان المبارک کے روزے، یہ بہت ہی عظیم اور بہت ہی فضیلت والا عمل ہے۔ یہ روزہ بندے کو اللہ تعالیٰ کے قریب لے کے جاتا ہے، اور یہ روزے والا عمل یہ ایک ایسی عبادت ہے جس طرح نماز بندے کو اللہ کے قریب لے کے جاتی ہے، یہ روزہ بھی ایسی عبادت ہے کہ جس کے ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ کے بندہ قریب ہو جاتا ہے۔ تو یہ آج ہم پر رمضان المبارک کے روزے فرض کیے گئے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس لیے قرآن نے واضح طور پر فرما دیا کہ اے لوگو ایمان والو، تم پر یہ روزے فرض کیے گئے، تم سے پہلے، تم سے قبل بھی فرض کیے گئے، اور کس لیے فرض کیے گئے؟ تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ گویا یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جب بندہ مومن اس کو ادا کرتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، اور اس کو اللہ کی رضا کے لیے اس عمل کو جب اپناتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے جزا بھی عطا فرماتا ہے، اسے اجر بھی عطا فرماتا ہے۔ دوستان محترم، اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا کیا، یہ عظیم سعادتیں، یہ عظیم گھڑیاں ہمیں نصیب کیں، تو ہمیں اس بات پر غور کرنا ہے، غور و فکر کرنی ہے کہ ہم نے یہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے، رمضان المبارک کا دن ہے یا رمضان المبارک کی رات ہے، ہم نے اس کو کس طرح گزارنا ہے۔ تو جب ہم اس چیز کا محاسبہ کریں گے، اپنے اوپر غور و فکر کریں گے، اور اللہ کی رضا کے لیے جب ہم اس عمل کو اپنائیں گے، تو یہی روزہ، یہ عبادت ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب لے کر جائے گی۔ دوستان محترم، آج ہم اس روزے کو ظاہری طور پر دیکھتے ہیں، ہماری تیاری ہوتی ہے، ہمیں غم ہوتا ہے کہ ہم نے سحری کے لیے بھی بندوبست کرنا ہے، پھر ہمارے ذہن کے اندر جب جو روزے کا وقت گزرتا ہے، افطاری کے قریب بندہ پہنچتا ہے، پھر انسان افطاری کی تیاری کرتا ہے، لیکن آج تک انسان نے کبھی اپنے اوپر یہ غور نہیں کیا، یہ فکر نہیں کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو 11 مہینوں کے بعد ایک عظمت والا مہینہ عطا کیا ہے، ہم نے اس کے اندر کیا کرنا ہے، ہم نے اپنی زندگی اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ان عظیم دنوں کو ہم نے کیسے گزارنا ہے، ان فضیلت والی راتوں کو ہم نے کیسے گزارنا ہے۔ تو جب ہم اس چیز کو دیکھیں گے، غور کریں گے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نماز بھی وقت پر ادا کرنی ہے، کیونکہ روزہ جو ہے وہ صرف بھوک پیاس کو مٹانے کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے اندر آپ نے اپنے جسم کے ہر اعضاء کو بھی گناہ سے دور رکھنا ہے، اور آپ نے نماز بھی وقت پر ادا کرنی ہے، قرآن کریم کی تلاوت بھی کرنی ہے، کیونکہ جب رمضان المبارک کے علاوہ انسان عبادت کرتا ہے اسے بھی ثواب ملتا ہے، لیکن جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو اسے دگنا چگنا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ گویا وہ نفل پڑھتا ہے، ان کے نفلوں کو بھی، اس نفل پڑھنے کی وجہ سے بھی اسے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ جب وہ فرض ادا کرتا ہے تو اسے فرض کے بدلے 70 فرضوں کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ گویا خالق ارض و سما اللہ غفور الرحیم ذات ہے، وہ اپنے بندے سے 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ اب خالق کائنات، خالق ارض و سما اللہ تعالیٰ تو یہ نہیں چاہتا میرا بندہ جہنم کے اندر پھینکا جائے، لیکن ہمارے اعمال ایسے ہوتے ہیں،
ہماری غلطیاں اور ہماری کوتاہیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم جہنم کی طرف جاتے ہیں۔ جب ہم گناہ کرتے ہیں، ہم برائیاں کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جنت بھی بنائی ہے اور جہنم بھی بنائی، تو اللہ تعالیٰ نے جنت کو بھی بھرنا ہے، جہنم کو بھی بھرنا ہے۔ یہ انسان کے اپنے تک ہے کہ وہ اگر اچھے کام کرے گا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی جبین کو جھکائے گا، پکی اور سچی توبہ کر لے گا، تو اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائیں گے، اسے دنیا میں بھی اجر ملے گا اور آخرت میں اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ اگر ہم اس کے متبادل ہم گناہوں کی طرف جائیں گے، برائی کی طرف جائیں گے، تو پھر ہمیں جہنم میں پھینکا جائے گا۔ گویا یہ انسان کے اپنے تک ہے۔ انسان اچھا کام کرے گا، اچھا عمل کرے گا تو انسان اچھے راستے کی طرف جائے گا، اور اگر انسان برا عمل کرے گا، برائی کرے گا، تو انسان برے راستے کی طرف جائے گا۔ اس لیے دوستان محترم، عزیزان گرامی، ہمیں یہ غور و فکر کرنا ہے کہ ہمیں صبح و شام اللہ تعالیٰ کے پاک کلام قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے، وقت پر ہم نے نماز ادا کرنی ہے، اور اس روزے کے اندر اگر ہماری طرف سے کسی کے ساتھ ہماری ناراضگی ہے تو ہم نے اس کو بھی راضی کرنا ہے۔ اس روزے کے اندر ہم نے کسی کی غیبت بھی نہیں کرنی ہے، کسی کی غیبت سننی بھی نہیں ہے۔ گویا ہر برے عمل سے جب ہم بچ جائیں گے، ہم جسم کے ہر اعضاء کا روزہ رکھیں گے، اپنی آنکھ کو ہم گناہ سے بچائیں گے، اپنے کانوں کو ہم گناہوں سے بچائیں گے، نہ غیبت سنیں گے، نہ غیبت کریں گے، اپنی زبان کو ہم بیہودہ الفاظ سے بچائیں گے، بیہودہ جملوں سے بچائیں گے، اپنے پاؤں کو ہم غلط راستے کی طرف نہیں لے کر جائیں گے، تو تب جا کر یہ ہمارا روزہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا۔ کیونکہ یہ روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے، ہم پر فرض کیا ہے، اور اس روزے کا اجر بھی اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، اس روزے کی جزا بھی اللہ تعالیٰ دے گا۔ اس لیے دوستان محترم، اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں یہ رمضان المبارک کا مہینہ عطا کیا ہے۔ پچھلے سال اس سے قبل کتنے لوگ ہوں گے جنہوں نے اس رمضان المبارک کے روزے رکھے ہوں گے، عید بھی گزاری ہوگی، لیکن اس وقت وہ موجود نہیں ہیں۔ کیا پتہ آنے والے رمضان میں ہم میں سے کوئی موجود نہ ہو۔ اس لیے آج اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لو۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت تو آواز دیتی ہے، کون ہے مجھ سے بخشش مانگنے والا، مجھ سے بخشش مانگے میں اسے عطا کروں۔ کون ہے گناہوں کی معافی مانگنے والا، میری بارگاہ میں آئے اور مجھ سے معافی مانگے اور میں اسے معاف کر دوں۔ کیونکہ اللہ کے پاک کلام قرآن مجید نے یہ بھی اعلان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو۔ اب یہاں رک کر میں ایک بات کروں گا کہ جب بھی کوئی نیکی والا عمل، نیکی والا کام آتا ہے، ہم ایمان والوں کو جب مخاطب کیا جاتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، یہ ایک بہت قیمتی بات ہے، بڑا قیمتی نقطہ ہے، بڑا قیمتی پوائنٹ ہے کہ یہاں اللہ کے قرآن نے یہ نہیں کہا یا ایھا الناس، اے لوگو، بلکہ اللہ کے قرآن نے ایک قید لگا دی، ایک شرط قائم کر دی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ گویا اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس بندے کے پاس ایمان کی دولت، ایمان کا خزانہ موجود ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کا پاک کلام قرآن مجید، فرقان حمید، برہان رشید واضح طور پر مخاطب کر کے اعلان کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو تم ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت بن جائے۔ اور ہمارے پیارے آقا حضور سرور کائنات، ابرو کائنات، جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا فرمان ہے کہ جس نے توبہ کی گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اب ایک طرف اللہ کے پاک کلام قرآن مجید نے یہ ہمیں بتایا کہ توبہ کرو، نصیحت والی توبہ کرو۔ نصیحت والی توبہ وہ توبہ ہوتی ہے کہ دوبارہ انسان گناہ کرنا تو دور کی بات ہے، گناہ کا ارادہ بھی اس کے دل میں نہ آئے، گناہ کی سوچ بھی اس کے ذہن کے اندر نہ پیدا ہو۔ اور اللہ کے پیارے نبی نے اعلان فرما دیا، تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ جس نے توبہ کی گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اگر ہم اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے، سچی اور پکی توبہ کریں گے، تو اللہ تعالیٰ تو ہمیں معاف فرما دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے۔
آپ کو میں ایک مثال دے کر سمجھاتا ہوں۔ آج معاشرے کے اندر جب ہمارے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے تو کوئی ایسا مہمان ہوتا ہے کہ جس کے لیے بندہ اسپیشل تیاری کرتا ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ فلاں مہمان ہمارے گھر کے اندر آئے، ہم اس کی خدمت خاطر کریں، پھر اس کو اپنے گھر سے روانہ کریں۔ اور اسی طرح معاشرے کے اندر انسان کو اس کے علاوہ بھی مہمان ملتا ہے۔ دوسرا مہمان وہ ہوتا ہے کہ انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کو جلدی جلدی یہاں سے روانہ کیا جائے، اس سے جان چھڑائی جائے۔ اور تیسرا مہمان معاشرے کے اندر وہ بھی انسان دیکھتا ہے کہ جب وہ سنتا ہے کہ میرے گھر کے اندر یہ مہمان آئے گا، اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں اسے کال پہ فون پہ ہی اسے فارغ کر دوں، اسے بول دوں میں مصروف ہوں یا نہیں آنا، کسی نہ کسی طریقے سے وہ اس کو دھتکار دیتا ہے، گویا اس سے اپنی جان چھڑا لیتا ہے۔ لیکن دوستان محترم، اللہ تعالیٰ کی وہ بارگاہ ہے، اللہ تعالیٰ کا وہ گھر ہے، اللہ تعالیٰ کے گھر میں جب بندہ 100 سال بھی گناہ کر کے آتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اپنے دروازے سے کبھی بھی بندے کو خالی واپس نہیں لٹاتا۔ اللہ تعالیٰ کی وہ عظیم ذات ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انسان جب گناہ کر کے آتا ہے تو رب کی بارگاہ میں آ کر جب وہ سچی توبہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو نہیں دیکھتا، اس کے سارے گناہ مٹا دیتا ہے۔ صاحب ایک اور بات بڑی پوائنٹ والی میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ معاشرے کے اندر یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ انسان اگر 99 اچھائیاں کرے اور ایک اس سے برا کام ہو جائے تو لوگ جو ہیں، مخلوق جو ہے، وہ اس کی ساری اچھائیوں پہ پانی پھیر دیتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی ذات ہے، وہ ایسی عظیم ذات ہے کہ انسان اگر دنیا کے اندر 99 گناہ بھی کر لے اور ایک اچھا عمل کر لے، اللہ کی بارگاہ میں آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ایسی عظیم ذات ہے۔ تو دوستان محترم، میرے آخری جملے ہیں، آخری جملے، اور میں یہ بات آپ کی گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے وقت دیا ہے، جوانی دی ہے، صحت دی ہے، حسن دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے۔ اگر ہم اللہ کی بارگاہ میں 24 گھنٹے سر سجدے میں رکھ کر اپنے جسم کی کسی ایک نعمت کا بھی شکریہ ادا کریں تو ہم نہیں ادا کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر اتنا کرم نازل فرمایا ہے۔ تو یہ عظمتوں والا مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں یہی دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں پکی اور سچی توبہ کرنے کے بھی توفیق عطا فرمائے، صبح و شام ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اس رمضان المبارک کے مہینے کا ادب و احترام بھی ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لاکھوں میں کھیل کر بھی تو پریشان حال ہے، سجدہ نماز کر کے دیکھ کیا کمال ہے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام۔ ماشاءاللہ، یہ تھے علامہ نیاز احمد قادری صاحب، جو نہایت ہی خوبصورت انداز میں رمضان المبارک کے حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے اور ہماری اصلاح فرما رہے تھے۔ اللہ پاک ان کے علم میں، عمل میں مزید برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائے۔ ایک مرتبہ پھر میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت سے وقت نکالا اور یہاں پہ تشریف لائے۔ اللہ پاک ان کے ہر ایک قدم کے بدلے ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ جزاک اللہ، بہت معزز، بہت شکریہ۔ امید کرتے ہیں یہ سلسلہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ پورا رمضان المبارک اسی طریقے سے ہمارے پاس نئے مہمان علماء کرام ہوں گے، نعت خوان ہوں گے، قراء حضرات ہوں گے۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اتنی محنت جو ہمارے ٹیم کرتی ہے، تو آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہے، یہی گزارش ہے کہ آپ ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو دیکھیں، تو ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ کل کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔